ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دی ڈارک روم۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ایپیسوڈ 3 کے آخر میں مخلوق کھڑکی توڑ کر اندر کود چکی تھی۔ سمیہ کی چیخ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اب وہ روشنی محفوظ تھی، نہ کمرہ، نہ دروازہ، نہ کھڑکی، نہ خود انسان۔ اس رات کے بعد گھر صرف ایک جگہ نہیں تھا، وہ جسم بن گیا تھا، اور ہم تینوں اس کے اندر پھنسے ہوئے اعضاء۔ ایپیسوڈ 4 میں اصل خوف شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب مخلوق صرف سایہ نہیں بلکہ شکار کرنے والی چیز بن چکی تھی۔ چلے آئیں آج موت کی تعویذ ایپیسوڈ 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ کھڑکی کے ٹوٹتے ہی شیشے ہزاروں ٹکڑوں کی طرح فرش پر بکھر گئے۔ سمیہ پیچھے کی طرف گھسیٹتی ہوئی دیوار سے لگ گئی۔ سامنے اندھیرے میں وہ کالا وجود، جو نہ سیدھا کھڑا تھا نہ جھکا ہوا، بس ٹانگیں ایسی مڑی ہوئی تھی جیسے ہڈیوں کا جوڑ الٹے لگے ہوں۔ سمیہ نے ہچکیوں میں چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز بالکل نکلی نہیں۔ مخلوق نے سر جھکا کر اسے سونگا، اتنی قریب کہ سمیہ کو اس کی سانس نہیں، اس کی سڑن محسوس ہوئی۔ اسی لمحے ابو کمرے میں گھسے۔ سمیہ پیچھے ہٹ۔ ابو نے ٹارچ کی تیز روشنی مخلوق کے چہرے پر ماری، مگر روشنی پڑتے ہی سب کا سانس رک گیا۔ مخلوق کا چہرہ انسانی نہیں تھا، چہرہ تھا ہی نہیں، صرف ایک کالا گھڑا جس کے اندر سے ہلکی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سمیہ کے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مخلوق اچانک پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ دیوار سے چپک کر ایسے اوپر چڑھ گئی جیسے کوئی مکڑی۔ دیوار سے چلتی ہوئی چھت پر گئی اور پھر خاموشی سے کمرے کے کونے میں لٹک گئی۔ ابو سمیہ کی طرف جھکے۔ بیٹا اٹھو، ابھی نکلنا ہوگا۔ سمیہ کو پکڑ کر باہر نکلے، مگر جیسے ہی دروازے تک پہنچے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا، زور سے، ایسے جیسے کسی نے پوری طاقت سے دھکا مارا ہو۔ ابو گرجے، کھولو، سن رہے ہو، کھولو، مگر دروازہ کھلنے کے بجائے فرش لرزنا شروع ہو گیا۔ سمیہ چیخ پڑی، امی نیچے اکیلی ہیں۔ دونوں نیچے بھاگے۔ ہال تک پہنچے تو دیکھا امی بے ہوش زمین پر نہیں تھی، وہ زمین سے کچھ انچ اوپر تھی، جیسے کسی نے بالوں سے پکڑ کر اٹھا رکھا ہو۔ سمیہ چلائی، امی، لیکن امی کے جسم پر نہ کوئی ہاتھ تھا نہ پنجہ، پھر بھی وہ آہستہ آہستہ فضا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اچانک امی کا جسم ایک زور سے نیچے گرا۔ سمیہ دوڑی اور انہیں گود میں لے لیا۔ امی آنکھیں کھولو، خدا کے لیے۔ امی کی آنکھیں کھلی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، صرف ایک انگلی اوپر کی طرف اٹھا رہی تھی۔ سمیہ نے اوپر دیکھا، چھت پر وہی مخلوق الٹی لٹکی ہوئی تھی، دھیرے دھیرے پلکیں چپکا رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں سمیہ کو گھور رہی تھی، اور پھر وہ بولا، تیسرا تعویذ ابھی باقی ہے۔ آواز گھر کی دیواروں سے گونجی، اور جب تیسرا تعویذ ٹوٹے گا، ان میں سے ایک لوٹا دیا جائے گا۔ سمیہ نے کانپتے ہوئے پوچھا، کون لٹایا جائے گا؟ مخلوق نے انگلی سیدھی سمیہ پر رکھی۔ سمیہ کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ نہیں، میں کیوں؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ مخلوق کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی ہڈیوں سے گہری آواز گونجی،
غلطی تم نے نہیں تمہارے خون نے کی ہے۔ ابو نے لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور چیخ کر مخلوق پر چلانا چاہا، بھاگ جا۔ لیکن جیسے ہی ابو نے قدم اٹھایا مخلوق نے صرف ایک انگلی ہلائی۔ ابو کا جسم اچانک جھٹکے سے رکا، پھر آہستہ آہستہ الٹا ہونے لگا، پھر دیوار سے چپکا، پھر چھت پر چڑھ گیا۔ سمیہ چیخی۔ ابو کا چہرہ تکلیف سے مڑا ہوا تھا، وہ چیخ نہیں سکتے تھے، بس الٹا لٹکے تھے۔ مخلوق ان کے پاس گئی۔ سمیہ چیختی رہی، چھوڑ دو۔ مخلوق ابو کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دبا رہی تھی کہ گویا اندر دیکھنے کی کوشش تھی۔ تمہارا باپ چھپا رہا ہے ایک راز، مخلوق نے کہا۔ سمیہ کے پیروں سے جان نکل گئی۔ کون سا راز؟ مخلوق نے ابو کے سینے پر پنجے کاٹ کر خون نکالا۔ ابو زور سے چیخے۔ پھر مخلوق بولی، جس رات تمہارے گھر یہ تعویذ لگائے گئے تھے ایک اور انسان بھی تھا۔ سمیہ کی سانس اٹک گئی۔ کون؟ مخلوق نے بھیانک آواز میں کہا، تمہارے ابو کے ساتھ ایک قبر کی مٹی لائی گئی تھی۔ سمیہ نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو سچ بتائیں۔ ابو کی چیخ ٹوٹے۔ سمیہ، میں نے تمہیں بچانے کے لیے کیا کیا تھا؟ سمیہ رونے لگی۔ کیا کیا تھا ابو؟ مخلوق آگے جھکی، سمیہ کے بالکل کان میں آ کر کہا، تمہارا نام اس قبر کے تعویذ میں لکھا تھا۔ سمیہ کی دنیا رک گئی۔ سمیہ نے امی کو پکڑا اور پیچھے کھینچا۔ ہم یہاں نہیں رہ سکتے، کچھ کرو ابو۔ ابو نے خون میں لوتھڑے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، سمیہ بیٹا بھاگو۔ مخلوق اچانک غائب ہوئی۔ پورا گھر ایک لمحے کے لیے خاموش، بالکل خاموش۔ پھر حال کے بیچ سے ٹک ٹک کی آواز، جیسے کوئی ناخن فرش پر زور زور سے گھسیٹ رہا ہو۔ سمیہ نے روشنی دوڑائی۔ فرش کے درمیان ایک نیا تعویذ پڑا ہوا تھا، وہ خود بخود لرز رہا تھا۔ پھر اس پر خون کی لکیریں بنی اور آہستہ آہستہ ایک جملہ لکھا شکل میں ابھر آیا، تیسرا تعویذ ابھی رات کو ٹوٹ جائے گا۔ سمیہ نے اونچی چیخ ماری۔ امی کی سانسیں رکی ہوئی تھی، ابو ابھی بھی چھت سے چپکے ہوئے تھے۔ سمیہ نے گھڑی دیکھی، 11:45، صرف 15 منٹ باقی تھے۔ سمیہ نے پوری طاقت سے ابو کو کھینچنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں اترے۔ ابو کچھ بولو۔ ابو کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگی۔ سمیہ نے ہولے سے کہا، یا رب میرے ابو کو بچا لے۔ پھر امی نے کمزور آواز میں کہا، سمیہ وہ چیز تمہیں لینے آئی ہے کیونکہ اصل تعویذ تم سے جڑا ہے۔ سمیہ نے گردن موڑی۔ امی میرا کیا تعلق؟ امی نے دھڑکتے ہوئے کہا، تمہاری پیدائش سے ایک رات پہلے ہم نے ایک قبر کی مٹی گھر لائی تھی۔ سمیہ کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کیا؟ کیوں؟ امی رو پڑی۔ کیونکہ دائی نے کہا تھا تم زندہ نہیں رہو گی، ہم نے جان بچانے کے لیے کیا۔ سمیہ زمین پر بیٹھ گئی۔ تو کیا میں کسی مردہ کے قرض پر زندہ ہوں؟ امی نے سر جھکا لیا۔ گھر کی ہر لائٹ بند ہو گئی، دیواریں کانپنے لگی، چھت ہلنے لگی۔ سمیہ اور امی چیختی رہ گئی۔ ہوا میں کسی نے زنجیر کھینچی، پھر تیسرا تعویذ خود بہت پھٹ گیا۔ پھٹتے ہی ایک کالا طوفان کمرے میں پھیل گیا۔ ہوا تیز ہوئی، دروازے کھڑکیاں بجنے لگے اور سہارا دینے والی ہر چیز ٹوٹتی گئی۔ سمیہ نے آنکھیں کھولی۔ مخلوق
سامنے تھی، آنکھیں دیکھتی ہوئی، ہاتھ زمین کو چھوتے ہوئے، پاؤں الٹے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اب تمہاری باری، سمیہ نے چیخ ماری۔ اللہ! اور جیسے مخلوق اسے پکڑنے لگی، پورا گھر ایک دھماکے سے گونجا۔ دیواریں دیواروں میں پڑ گئی، چھت ہل گئی اور مخلوق پیچھے اچھل گئی۔ سمیہ نے حیران ہو کر دیکھا، جہاں مخلوق کھڑی تھی وہاں فرش پر ایک نیا بہت پرانا تعویذ روشن ہو رہا تھا۔ وہ تعویذ گھر میں کسی نے نہیں رکھا تھا، وہ خود ظاہر ہوا تھا۔ مخلوق چیخ کر پیچھے ہٹی۔ سمیہ کا دل رک گیا، یہ کس نے رکھا؟ مگر پھر سامنے والے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا۔ دروازے میں سے آہستہ آہستہ ایک سفید کپڑوں میں لپٹی عورت باہر آئی۔ قدم زمین کو نہیں چھو رہے تھے، بال گھٹنوں تک، آنکھیں بند اور ہاتھ میں وہی قبر کی مٹی والا تعویذ۔ امی کی چیخ نکلی، یہ وہ قبر والی عورت ہے۔ سمیہ کا منہ جم گیا۔ عورت نے آنکھیں کھولی، چمکتی ہوئی بے پتلی آنکھیں، اور پھر وہ سمیہ کو دیکھ کر بولی، تمہاری زندگی میری موت سے ادھار لی گئی تھی۔ سمیہ پیچھے ہٹی۔ عورت ایک ایک قدم نزدیک آئی۔ اب قرض پورا کرنے کا وقت ہے۔ مخلوق اور عورت سمیہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہوا بند، فرش ٹھنڈا، دروازے بند، آخری تعویذ ٹوٹ چکا تھا۔ اور پھر دوستو، اب سمیہ کو بچانے والا کوئی نہیں، اور وہ دونوں مخلوقیں اپنا قرض لینے آ چکی ہیں۔ تو اگر آپ ایپیسوڈ 4 تو میں نے آپ کو سنا دیا، ایپیسوڈ 5 اگر آپ سننا چاہتے ہیں سو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، اور پلیز 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 میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ نے جیسے میری پہلی ویڈیو کو پیار دیا ہے تو ابھی بھی مجھے آپ لوگوں کے پیار اور محبت کی بہت ضرورت ہے۔ آج میرا گلا بہت زیادہ خراب تھا، پھر بھی میں نے آپ کے ساتھ ایپیسوڈ 4 شیئر کی ہے۔ پلیز مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسے ہی زبردست ایپیسوڈ 5 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے ڈھیر ساری دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔